لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا ان کو درجہ دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا ان کی فضیلت بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ وگرنہ آپ کہتے ٹھیک ہے چلو اس نے نہیں پڑھائی تو وہ پڑھا دیتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا یہ نماز دوبارہ پڑھائی جائے گی، چنانچہ وہ نماز دوبارہ پڑھائی گئی۔ اور اگر دوسری روایت کو دیکھیں تو نماز پڑھی نہیں گئی، جب وہ آئے تو پھر انہوں نے نماز پڑھائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کی جو ترجیحات ہیں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے اور ان کے علم کی وجہ سے، ان کی وفاداریوں کی وجہ سے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے بھانپ لیا ہوا تھا کہ میرے بعد جو نیابت کرنے کے لیے صحیح ترین شخصیت ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شخصیت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گاہے بگاہے ایسی باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس سے صحابہ کرام کو یہ بات واضح ہوتی جا رہی تھی کہ جتنی ترجیح جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہے اتنی ترجیح کسی کو نہیں دی جا رہی۔ ایک دن جناب انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک سب سے مقرب کون ہے؟ آپ کس کو مقرب رکھتے ہیں؟ فرمایا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی کو مقرب رکھتا ہوں، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو۔ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الرجال، مردوں میں آپ کس کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ابو بکر صدیق سے پیار کرتے ہیں۔ یہ آپ نے خود فیصلے کیے۔ اور پھر بعد فرمایا قال ابوہما، ابوہا، میں اس کے ابو سے پیار کرتا ہوں۔ قال ابوہا، بی بی عائشہ کے ابو سے پیار کرتا ہوں۔ ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 11 پر حدیث آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ان پر یقین اور محبت اور اعتقاد اور پیار تھا کہ بعض اوقات ایسی بات آپ فرما دیتے تھے حالانکہ وہ نہیں ہوتے تھے، تو ان کے اوپر اتنا کانفیڈنس تھا کہ آپ ان کا بھی نام لے دیتے تھے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص ایک بیل کو ہانک رہا تھا، اس پر بوجھ لادا ہوا تھا اور خود اس پر سوار ہو گیا۔ تو بیل نے کہا یار تم کمال آدمی ہو، ایک تو تم نے بوجھ میرے اوپر لادا ہو، دوسرے میرے اوپر تم چڑھ گئے ہو، میں تو بوجھ اٹھانے کے لیے ہوں، تم سواری کوئی اور استعمال کرو۔ اس نے بڑا تعجب کیا، اور جب تعجب کیا تو پھر دوسرے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سے آج تو بڑی عجیب بات دیکھی۔ ہمیں کیا بات دیکھی؟ کہ حضور بیل کو میں نے بولتے سنا ہے۔ ہمیں یہ کون سی عجیب بات ہے؟ بیل تو بیل ہے، اگر کوئی مجھے آ کر کہے کہ بھیڑیا بولتا ہے، بیل بولتا ہے، بھیڑیا بولتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ بھیڑیا بولتا ہے، بیل بولتا ہے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں بھی مان لوں گا، ابو بکر صدیق بھی مان لیں گے اور فاروق اعظم بھی مان لیں گے۔ یعنی آپ سرکار یہ جانتے تھے کہ یہ اس جیسے میں ان باتوں کو مانتا ہوں نا، یہ بھی ان باتوں پر یقین کر لیں، اتنا ان پر اعتقاد اور یقین تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ واضح طور پر فرما دیا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، کہ جس قوم کے اندر ابو بکر صدیق موجود ہیں ان کی موجودگی میں اور کسی کو امامت کا حق نہیں ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے سنا دیا۔ تمام کتابیں پڑھیں احادیث کی، ان کے اندر آپ کو چیزیں ملیں گی، سیاستوں کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا بڑی ترجیح دیا کرتے تھے، ہر کام میں ترجیح دیا کرتے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہونے لگے تو کس کو اپنے ساتھ رکھا ہے؟ علی کو ساتھ نہیں رکھا کرم اللہ وجہ، عثمان غنی رضی اللہ کو ساتھ نہیں رکھا، جناب عمر رضی اللہ کو ساتھ نہیں رکھا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت فرمائی میں ہجرت کر لوں؟ فرمایا ٹھیک ہے اجازت تم ہجرت کر لو۔ لیکن جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا حضور میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا ابو بکر صدیق ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے
اللہ تعالیٰ کسی کو تیرا ساتھی بنا دے۔ جو ہی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو ہی ابو بکر صدیق کے دل نے کہا اے ابو بکر صدیق، تیرے دوست، تیرے ساتھی، تیرے سفر کے رفیق جو ہیں تیرے آقا ہی بنے۔ تو انہوں نے اسی دن 2 اونٹنیاں خرید لیں، 2 اونٹنیاں خرید کے ان کی پرورش شروع کر دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمانی ہے تو مجھے آپ نے ارشاد فرمانا ہے، تو 2 اونٹنیاں خرید لی آپ نے۔ یعنی ان کی بات سے نتیجہ نکالا اور بات کو بڑا سمجھا کرتے تھے۔ امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ 516 اور مسند احمد جلد 3 صفحہ 18 میں، تفہیم البخاری جلد 5 صفحہ 546 میں، تحصیل الباری جلد 5 صفحہ 7 میں، کنز المال جلد 11 صفحہ 552 میں، ابن سعد طبقات ابن سعد جلد 2 جز 2 صفحہ 25 میں، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 207 اور مسلم شریف جلد 2 صفحہ 272 میں حدیث شریف آتی ہے کہ جناب ابو بکر صدیق کتنی آپ کی بات کو کتنا پہچانتے تھے اور اس سے کیسے نتیجہ اخذ کرتے تھے، کیسے آپ بات کو اس سے آپ کی رمز کو پہچان جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے 2 چیزوں میں، جس کو مرضی اختیار کر لے، یا دنیا کو اختیار کر لے یا جو چیز اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لے۔ یہ آپ نے صحابہ کرام میں بات فرمائی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے بین دنیا و بین ما عندہ، تو فاختار ذلک العبد ما عند اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے اس بندے نے اللہ تعالیٰ کو پسند کر لیا ہے، جو اس کے پاس ہے وہ پسند کر لیا ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیا۔ جب آپ رونے لگے تو لوگوں نے کہا یار اس بوڑھے بابے کو کیا ہو گیا، آپ نے کیا بات فرما دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے وہ دنیا کو پسند کر لے یا اللہ کے پاس جانا پسند کر لے، تو اللہ کے بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے پوچھا ہے ابو بکر صدیق بات کیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو، کس لیے رو رہے ہو؟ فرمایا لوگوں تمہیں نہیں پتا وہ محبوب کون ہے جن کے لیے بات کہی گئی ہے۔ فرمایا یہ خود آقا پاک کی اپنی بات، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ اختیار۔ کس نے دیا اختیار؟ ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ تو بے اختیار بندہ اگر کہے وہ میری طرح ہے تو پھر افسوس نہیں ہوتا؟ بے اختیار بندے کو تو پتہ نہیں چلتا ملک الموت کب آئیں گے، بندے کو تو پتہ نہیں چلتا، اور یہ اتنے اختیار والے ہیں کہ اللہ پاک انہیں یہ چوائس دے رہا ہے، اے محبوب علیہ السلام یا ادھر رہ لیجئے یا ہمارے پاس آ جائیے، آپ کو اختیار ہے جو چیز مرضی پسند کر لو۔ اور پھر احادیث کے خزانے میں یہ باتیں واضح طور پر موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جناب جبرائیل علیہ السلام آئے آخری دن تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم باہر دروازے پر حاضر ہے، ملک الموت حاضر ہے، وہ اجازت چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت فرمائیں تو وہ حاضر ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو اجازت ہے اندر آ جائے۔ اب جب ملک الموت اندر آتے ہیں تو وہ سلام عرض کرتے ہیں اور جو گفتگو کرتے ہیں احادیث میں وہ آپ کی گفتگو موجود ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے میں نے آپ کی اطاعت کرنی ہے، جو آپ فرمائیں گے جیسے آپ فرمائیں گے ویسے ہوگا، مجھے آپ کی اطاعت کا حکم ہے۔ ادھر اختیار دے دیا، ادھر اطاعت کرنے والے آگے، اور جناب ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ بڑے رمز شناس تھے، بات کو پہچان جاتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تھے نا تو ان کو آگے بیان کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوتی تھی اس سے نتیجہ اخذ کرتے تھے، اور پھر ابو بکر صدیق اس کو آگے بیان فرما دیتے تھے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے تھے سب سے پہلے سمجھنے والے صدیق اکبر ہوتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر صدیق ٹھہر جاؤ, ابھی اجازت نہ کرو, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو تمہارا ساتھی بنا دے, تو آپ نے فوری طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے ساتھی میرے آقا پاک ہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند کیا, سفر میں پسند کیا, اور سفر میں ہمیشہ اسی کو ساتھ رکھنا چاہیے جو قابل اعتماد شخصیت ہو. یہ سفر کے آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہیں. کسی مشکوک آدمی کو ساتھ نہیں رکھنا چاہیے, کسی اعتراض کرنے والے کو ساتھ نہیں لے جانا چاہیے سفر میں. جس کے بارے میں پتہ چلے ہماری پیٹھ پیچھے ہماری غیبت کر دو, اس کو کبھی سفر میں رکھنا چاہیے. ہمیشہ اس سفر میں اس دوست کو رکھنا چاہیے جو محبت والا دوست ہے, جو پیار والا دوست ہے, جو قربانی والا دوست ہے. یہ نبی پاک کے عمل سے میں بات پتہ چلتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا خطرناک یہ سفر تھا, جناب علی کو پیچھے رکھ دیا, وہ خطرناک سفر نہیں تھا. آپ کا پیچھے رہنا خطرناک نہیں تھا, ساتھ جانا خطرناک تھا. اس لیے کہ ساتھ جانے کے لیے زندگی کو داؤ پر لگانا پڑا, کہ اعلان ہو چکا تھا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حالت میں لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. یہ اعلان نہیں ہوا کہ جو پیچھے رہے گا اس کو پکڑنے والے کو 100 انعام دیے جائیں گے, بلکہ فرمایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حالت میں لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. چنانچہ لوگ جو تھے آپ کی تلاش میں نکلے, اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت دیکھیں. جب آپ جا رہے تھے تو کبھی دائیں طرف ہوتے تھے, کبھی بائیں طرف ہوتے تھے, کبھی آگے جاتے تھے, کبھی پیچھے آتے تھے. یہ آپ کا انداز تھا, جانے ایسے کر کے جا رہے تھے, کبھی ایسے کبھی ایسے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو ابوبکر یہ کیا کرتے ہو, کبھی دائیں ہوتے ہو, کبھی بائیں ہوتے ہو, کبھی پیچھے کبھی آگے جاتے ہو, یہ کیا کر رہے ہو؟ پتہ تو تھا, لیکن اس لیے زبان سے کہلوایا تاکہ سننے والوں کو محبت کا پتہ چل جائے کیسی محبت وہ کرتے تھے. تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب مجھے خیال آتا ہے دشمن دائیں طرف سے نہ آ جائے تو میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں, جب خیال آتے بائیں طرف سے نہ آ جائے بائیں طرف ہو جاتا ہوں, جب خیال آتے سامنے سے نہ آ جائے سامنے ہو جاتا ہوں, جب خیال پیچھے سے نہ آ جائے پیچھے ہو جاتا ہوں. میں ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس لیے ایسا کرتا ہوں اگر دشمن کوئی ایذا پہنچائے تو مجھے پہنچائے, آپ کو ایذا نہ پہنچے. اچھا, اس ساری بات کے ساتھ یہ بات کیا ہے, کیا فرماتے لا تحزن, اے ابو بکر غم نہ کر. جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. رب کائنات کا ارشاد مبارک ہے, اللہ اکبر, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء کو کوئی خوف نہیں, اولیاء کو کوئی حزن نہیں, کوئی غم نہیں. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تحزن. ایمان والوں کا ترجمہ اور ہے اور جو دشمن ان کا ترجمہ اور ہے. دشمن یہ کہتا ہے ابو بکر تو ولی ثابت نہیں ہوتے, مخالف یہ کہتا ہے ابو بکر تو ولی ثابت نہیں ہوتے. یہ وہ کیوں کہ اولیاء کی شان قرآن پاک میں ولا هم یحزنون, انہیں کوئی حزن نہیں ہوتا. لیکن یہاں تو اس کو کہا جا رہا ہے لا تحزن, حزن نہ کر, غم نہ کر. تو یہ تو ولی ثابت نہیں ہوتے, تو مرتبے باقی کہاں سے ان کو مل گئے؟ یہ مخالف یہ بات کرتا ہے, لیکن قرآن کیا بات کہتا ہے؟ یہ کس موقع پر آیت اتری ہے؟ پوری آیت کا سیاق و سباق پڑھ کے دیکھیں. اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے, راستے میں نہیں تھے. اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست سے فرما رہے تھے لا تحزن, اے ابو بکر غم نہ کر, ان اللہ معانا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ واقعہ کیا تھا, وہ موقع کیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر جا چکے تھے. مکڑی نے جالا بنا دیا ہوا تھا, کبوتری نے انڈے دے دیے ہوئے تھے, دشمن اوپر پھر رہا تھا, اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ اوپر کوئی چل رہا ہے, غور کر رہا ہے کہ پاؤں کے نشان یہاں تک آئے ہیں. آگے جو جالے کو دیکھتا ہے, مکڑی کو دیکھتا ہے,
مرغی